دوستو آج کا موضوع بہت خاص ہے۔ جب کسی کے مقدر میں بے پناہ دولت ہوتی ہے تو یہ دو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، برکت ہو، سکون ہو، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جن لوگوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت لکھی ہوتی ہے ان میں کون سی ایسی خاص نشانی ہوتی ہے جو پہلے سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے؟ آج ہم اسی دو خاص نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اگر آپ میں ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نے آپ کے لیے بہت بڑا خزانہ تیار کر رکھا ہے۔ دولت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دولت صرف پیسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اصلی کامیابی وہی ہے جو آخرت میں ملے۔ دولت تین طرح کی ہوتی ہے: مال کی دولت، پیسہ، زمین، کاروبار، اولاد کی دولت اور ایمان اور سکون کی دولت۔ کئی لوگ امیر ہوتے ہیں لیکن بے چین رہتے ہیں، اور کئی لوگ کم کماتے ہیں لیکن دل کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ دوستو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلی امیری مال کی زیادہ ہونے سے نہیں بلکہ دل کے غنی ہونے سے ہے۔ صحیح حدیث کا مضمون ہے، یعنی جس کے دل میں قناعت ہے وہی اصلی امیر ہے۔ اب سوال ہے، وہ دو نشانی کیا ہے؟ آئیے گا، پہلی نشانی ہے شکر گزاری۔ جس انسان میں اللہ کے نزدیک سچی شکر گزاری ہوتی ہے، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ دوستو سوچئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جس انسان کی زبان پر ہر حال میں الحمدللہ رہتا ہے، جو تکلیف میں بھی صبر اور نعمت میں بھی شکر کرتا ہے، وہی اصلی دولت کا حقدار بنتا ہے۔ اب سوال آتا ہے، شکر گزاری کی پہچان کیسے کریں؟ کیسے پہچانیں کہ ہم شکر گزار ہیں یا نہیں؟ شکر گزاری کی پہچان ہے شکایت کم کرنا، شکر زیادہ کرنا۔ ہر چھوٹی بات پر شکایت کرنے والا کبھی امیر نہیں بنتا۔ دوسروں کی نعمت دیکھ کر جلن نہیں ہوتی۔ شکر گزار انسان کہتا ہے، یا اللہ اسے اور دے اور مجھے بھی اپنی رحمت سے عطا کر۔ نعمتوں کو صحیح جگہ خرچ کرنا۔ جو انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حرام میں خرچ نہیں کرتا بلکہ حلال اور نیک کاموں میں لگاتا ہے، اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے۔ دولت اور تقوی کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ تقوی اختیار کرنا، شکر کرنا، بے پناہ رزق جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور شکر ہو، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ دوستو اصلی امیری کی مثال سنیے۔ کئی صحابہ ایسے تھے جن کے پاس شروعات میں کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے اندر شکر، صبر اور تقوی تھا، اور اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی دولت دی۔ دوستو یاد رکھیے گا، دولت محنت سے ملتی ہے، برکت شکر سے ملتی ہے، اور استحکام تقوی سے ملتا ہے۔ پیارے عزیزو، اگر آج آپ کی جیب خالی ہے لیکن آپ کا دل شکر سے بھرا ہے تو سمجھ لیجئے گا آپ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہیں۔ آج سے شکایت چھوڑ دیجئے گا، ہر حال میں الحمدللہ کہیے گا۔ دیکھیے کیسے حالات بدلتے ہیں، کیونکہ جن کے مقدر میں بے پناہ دولت ہوتی ہے ان میں یہ ایک نشانی ضرور ظاہر ہوتی ہے، سچی شکر گزاری۔ دوستو اب بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی، وہ خاص صفت جو اگر کسی انسان میں آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولنے والا ہے۔ دوستو دوسری نشانی ہے حلال کمائی کی سچی لگن اور حرام سے بچنے کا جذبہ۔ حلال رزق کی اہمیت۔ اسلام میں دولت کمانا غلط نہیں ہے، بلکہ حلال طریقے سے کمانا عبادت ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض کے بعد فرض ہے۔ سوچئے گا، جب کمائی ہی عبادت بن جائے تو اللہ اس میں برکت کیوں نہ دے گا؟ جو انسان حرام سے بچتا ہے، چاہے اسے نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے
جن کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ حرام کمائی کیوں روک دیتی ہے برکت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود ربا کے بارے میں سخت چیتاونی دی ہے۔ حرام کمائی کے نقصان سنیے، دل سے سکون چلا جاتا ہے، گھر میں جھگڑے بڑھتے ہیں، اولاد میں نافرمانی آتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا کھانا، کپڑا اور کمائی حرام ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دوستو، اس لیے یاد رکھیے گا، حرام کی تھوڑی دولت حلال کی کم دولت سے بھی بدتر ہے۔ دوسری نشانی کی پہچان کیسے کریں؟ دوستو، کیسے پہچانیں کہ ہمیں یہ دوسری نشانی ہے یا نہیں؟ کم کماؤ لیکن صاف کماؤ۔ جو انسان کہتا ہے میں کم کماؤں گا مگر حرام نہیں لوں گا، وہ اللہ کی نظر میں خاص بن جاتا ہے۔ دھوکہ، جھوٹ اور رشوت سے نفرت۔ جس دل میں حرام سے نفرت ہو وہ دل امیری کے قابل ہوتا ہے۔ محنت سے بھاگنا نہیں، اللہ محنتی بندوں کو پسند کرتا ہے۔ تقوی اور اس کا راز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ آیت بتاتی ہے کہ تقوی رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ جس نے حرام چھوڑا اللہ اسے حلال کا بہتر بدلہ دیتا ہے۔ پیارے عزیزو، ایک عبرت انگیز مثال سنیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تاجر کو بہت بڑا منافع مل سکتا تھا لیکن اس میں تھوڑا سا جھوٹ شامل تھا۔ اس نے کہا میں یہ سودا نہیں کروں گا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ ہوا، وہ بھی بالکل حلال طریقے سے۔ تو دوستو، یاد رکھیے، اللہ آزماتا ضرور ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر آپ حرام سے بچ رہے ہیں، اگر آپ رشوت، دھوکہ، سود سے دور ہیں، اگر آپ محنت کی کمائی پر یقین رکھتے ہیں تو خوش ہو جائیے، یہ بے پناہ دولت ملنے کی دوسری نشانی ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی جیب خالی ہو لیکن اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ آج سے نیت کر لیجئے گا، صرف حلال کماؤں گا، حرام سے بچوں گا، محنت اور صبر کروں گا، اور دیکھیے کیسے اللہ آپ کے مقدر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق دے، حرام سے بچا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز تمناؤں کو، جائز دعاؤں کو، ان کی دل کی جائز حاجتوں کو قبول فرما۔ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔